پاکستان میں مدنی انقلاب کا آغاز۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا انعقاد آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گے۔ فورم میں اہم غیر ملکی شخصیات، وفاقی وزراء، سیکرٹریز، اعلیٰ سطح کے ایگزیکٹوز اور نمایاں میڈیا شخصیات کی شرکت متوقع۔ اعلیٰ سطح امریکی وفد ایرک مائر کی سربراہی میں انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرے گا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ڈپٹی ڈائریکٹر اور چین جیولوجیکل سروے کا وفد اور سعودی گولڈ ریفائنری کمپنی کے ڈپٹی چیئرمین اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا آج اسلام آباد میں باقاعدہ آغاز ہوگا۔ فورم کا مقصد پاکستان کے معدنی ذخائر میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنا ہے۔ ہمیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے اپنے معدنی وسائل کا بروئے کار لانا ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان میں مائننگ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں بے پناہ معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمان بھی آنا شروع ہو گئے۔ فورم میں 300 غیر ملکی نمائندے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی مزید سستی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اسلام آباد میں میری ٹائم شعبے کے متعلق اجلاس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بجلی کی قیمتوں میں کمی بڑا ریلیف ہے جو صارفین کو فراہم کیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں مزید کمی کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ کمی سے ہر شعبے کو فائدہ ہوگا۔ آنے والے مہینوں میں مزید نتائج نکلیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف اقدام پاکستانی سمیت پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ پر بھی بھاری پڑ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2020 کے بعد سب سے بڑی مندی ریکارڈ ہے۔ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ کاروبار عارضی طور پر روکنا پڑا۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار ایک روز میں 7% سے زائد گرا۔ مارکیٹ 60% گراوٹ سے ریکور، 3% پر اختتام۔ انڈیکس میں 3882 پوائنٹس کی کمی، 1,14,909 پر بند۔ دوران ٹریڈنگ 8,600 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی تھی۔ امریکی صدر کے جارحانہ فیصلوں نے بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس کا بھٹا بٹھا دیا۔ امریکہ اور یورپ کے بعد ایشیائی بازار میں مندی کی لپیٹ۔ جاپان کے نکی 225 انڈیکس میں 8% سے زیادہ گراوٹ۔ چین کا شنگھائی انڈیکس 7، بھارت کا BSE 5% کم ہو گیا۔ سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطیٰ کی مارکیٹس بھی کریش کر گئیں۔ سعودی مارکیٹ کو شدید دھچکا، 500 ارب ریال کا نقصان۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں 800 پوائنٹس کی کمی۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور کوپن ہیگن سمیت یورپی بازاروں میں بھی مندی کے بادل چھا گئے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی اسپیکر سے تلخ کلامی، ایوان میں شور شرابہ اور واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ارکان کا احتجاج۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ اور دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت۔ تحریک انصاف کے رہنما سلیم الرحمان نے کہا، سوات کے غریب لوگوں پر مردان میں حملہ ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر حملہ کیا گیا۔ مردان ڈرون حملہ مکمل شواہد کے ساتھ کیا گیا۔ اس ڈرون حملے کے دوران کئی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اپوزیشن کو جواب۔ بولے، 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بتایا جائے پختونخوا میں CTD کتنے اضلاع میں بنائی گئی؟ بتایا جائے کتنے سیف سٹی کیمرے لگے؟ PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ علی امین گنڈاپور کے بیان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کہا گیا، شہرام ترکئی، اسد کیسر پارٹی کے سینئر لوگ ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ پارلیمانی پارٹی کا اپنے ممبر قومی اسمبلی کے ساتھ اظہار یکجہتی کا فیصلہ۔ PTI میں بڑھتے اختلافات، شکایت ازالہ کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ۔ سیاسی کمیٹی آئندہ بیان بازی پر شو کاز نوٹس اور رکنیت معطل کرے گی۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے اس بار سنجیدہ اقدامات کریں گے۔ رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ آزاد عدلیہ کا نہ ہونا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا امریکی کانگریس کے بل سے متعلق رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر عدلیہ فیصلہ نہیں کرتی تو ہمارا پولیٹیکل الائنس فیصلہ کرے گا۔ امریکہ میں کئی بل آتے ہیں، کوئی منظور ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ میں نے بل دیکھا ہے، نہ ہی اس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہے۔
الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی کاز لسٹ جاری۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا تجارت، سرمایہ کاری اور استداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ دوران گفتگو دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ کا ذکر کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ کا افغانستان میں فوجی سامان کا معاملہ حل کرنے پر اتفاق۔ دہشت گردی کنٹرول کرنا پارلیمان کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ عدالت یہ سوچنے لگ گئی کہ فیصلے سے دہشت گردی کم ہوگی یا بڑھے گی تو فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کورٹ مارشل کے حوالے سے کئی عدالتی فیصلے موجود ہیں، عدالتوں نے صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹرائل آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی سے متعلق کیس میں اے ٹی سی راولپنڈی کے جج سے مقدمات منتقلی کے اپیل نپٹا دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو کہا گیا 22 لاکھ روپے کا جرمانہ برقرار رکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پورا صوبہ چلانا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے اختیار میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، جرمانے ادا کریں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سپر ٹیکس نفاذ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ سپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کمیٹی کیس کی سماعت 15 اپریل سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر ہائی کورٹ سے کیسز غلط ٹرانسفر ہوئے ہیں تو لسٹ بنا کر جمع کرائیں، کیسز واپس بھجوائے جائیں گے۔ سندھ کا ایک قطرہ بھی کسی اور صوبے کو نہیں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کینال کے مسئلے پر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ حکومت اپنے اتحادیوں کے تحفظات دور کرے گی۔ کینال کے مسئلے پر مشاورت جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا حکومت تمام مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر یقین رکھتی ہے، جو بھی حل نکلے گا اس سے ملکی مفاد ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں مسائل پر قابو پائیں گے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی پالیسیوں کا اعتراف، آذربائیجان کی پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے اکانومی کے وزیر آج پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے۔ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر معاہدوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا گھیرا مزید تنگ، ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 9 خارجی جانوں حاصل، ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فورسز نے کامیابی سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی رنگ لیڈر شیریں بھی جہنم حاصل ہو گیا۔ خارجی شیریں بہت سی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا، کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کارروائی سے گھناؤنے جرم کے مرتکب کو قرار واقعی سزا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی، بڑے سانحے سے بچا لیا۔ کراچی میں تقریب کاری کا منصوبہ بندی کرنے والے کالعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں کا تعلق مبینہ طور پر کالعدم تنظیم حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ ملزمان ماضی میں پختونخوا میں مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہے۔ دہشت گرد حالیہ دنوں میں کراچی منتقل ہو کر نیٹ ورک کو فعال کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس۔ نیکٹا کے تحت نیشنل انٹیلیجنس فیوژن سینٹر قائم کرنے کی منظوری۔ وزیر داخلہ نے کہا اس ادارے کا قیام نیکٹا کے حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، 24 سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی تفصیلات جمع کرانے تک عام انتخابات، ضمنی انتخابات اور سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔
ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہتے ہیں سندھ حکومت کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں، کہا جا رہا ہے پیسے یا پلاٹ جان کا بدلہ نہیں ہو سکتے، کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، کتنے مقدمات بنے، سوال تو یہ ہے۔ گزشتہ 2 سال سے میئر کراچی کی نشست پر قبضہ ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں 16 سال سے حکومت ہے، کارکردگی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی والے بلدیاتی انتخابات میں اپنی خیر منائیں۔ سیاسی مخالفین کے پاس کوئی چورن نہیں ہوتا تو مجھ پر بات کرتے ہیں۔ آج گورنر سندھ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی، میئر کراچی مرتضی وہاب کا فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر وار، کہا کراچی منفی اور تعصب کی سیاست کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ فاروق ستار صاحب یہ 12 مئی کا کراچی نہیں ہے، 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں عوامی ہوں، ہم کام کر رہے ہیں، اختیارات کا رونا نہیں روتے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہو کام بھی کر لو بھائی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا میئر کراچی کا نام لیے بغیر تنقید، کہا ہمیں نہ سکھائیں، 80% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کا گورنر ہوں، کراچی میں ٹریفک گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی، ٹریفک حادثات نہیں تھم رہے، واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ٹینکرز ڈمپرز کے ٹائرز کراچی میں خاص کمیونٹی کو شہید نہیں کر رہے، لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جی آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 10 اپریل کو مسئلہ فلسطین پر کنونشن اور 13 اپریل کو کراچی میں اسرائیل مرد آباد مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا، بولے بچے تڑپ رہے ہیں، حکمران خاموش ہیں، امت مسلمہ کا ہر فرد بیدار ہو اور اپنی آواز بلند کر کے حکمرانوں کو جھنجھوڑے۔ آج فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلی قوتوں کے ہاتھوں جو بیت رہی ہے اور جو بیت کہی ہے وہ تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبوں کے سوا کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے خصوصی اجلاس میں مریم نواز کا پہلے مرحلے میں 380 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور گوجرانوالہ الیکٹرک بس سروس کے لیے اگلے جون تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ الیکٹرک بسوں کے چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ خط میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت سے $100 ارب گرانٹ مانگ لی۔ گورنر سندھ نے میئر کراچی کی جانب سے منصوبوں کی فہرست وزیراعظم کو ارسال کر دی۔ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے پاکستانی معیشت میں کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے، پیکج شہر کو درپیش اہم بنیادی ڈھانچے اور چیلنجز سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوگا۔ محسن نقوی کے چیئرمین پی سی بی کا عہدہ چھوڑنے سے متعلق کوئی اطلاع نہیں، سیاست کو کھیلوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا کہ محسن نقوی کے چیئرمین پی سی بی کا عہدہ چھوڑنے کا متعلق کوئی اطلاع نہیں، ابھی وہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ بولے نواز شریف کے دور میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع کیا گیا، اس کو شہباز شریف نے آگے بڑھایا۔ کسان ہمارے بھائی ہیں، ان کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت گندم کٹائی سے قبل صورتحال کا جائزہ اجلاس، گندم کے ریکارڈ پیداوار پر پنجاب کے کسانوں کو شاباش، زبردست خراج تحسین، کہا گندم کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے ہیں۔ معروف گلوکار سلمان احمد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، پولیس کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں سلمان احمد پر سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کا الزام۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ سلمان احمد نے قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا، ملزم نے نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی۔ پیکا ایکٹ کے تحت کراچی سے گرفتار ہونے والے صحافی فرحان ملک کی ضمانت منظور، عدالت کا فرحان ملک کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ اس سے قبل عدالت نے 3 اپریل کو کیس کی سماعت میں ایف آئی اے کو دوبارہ نوٹس جاری کیا تھا۔ فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ اور غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے مقدمات درج ہیں۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا۔ مقتولین کی شناخت حیدر اور کنول عرف لائبہ کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل، مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ مقتول نے لڑکی کا رشتہ بھی مانگا تھا مگر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا۔
دہشت گرد اسرائیل کے حملے نہ تھم سکے، خان یونس، زیتون، دیر البلا اور دیگر علاقوں میں حملے، صہیونی فوج کی بمباری سے ایک روز میں مزید 46 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ خان یونس میں اسپتال میں بمباری، صحافی شہید۔ غزہ شہر میں اسرائیلی ڈرون حملے میں باپ بیٹی شہید ہو گئے۔ پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات، لاہور، پنڈی اور ملتان کے میچز کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق رینجرز کے ایک ونگ اور آرمی کی دو کمپنیز کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ میچز ٹیموں کے قیام اور سفر کے دوران فول پروف سیکیورٹی کے لیے کیے جائیں گے۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستانی ٹیم کو جرمانہ، آئی سی سی نے سلو اوور ریٹ پر کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کر دیا۔ قومی ٹیم مقررہ وقت میں 1 اوور پیچھے رہی۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے 2 میچز میں بھی جرمانہ ہوا تھا، تیسرے میچ میں جرمانہ کروا بیٹھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان رضوان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔